وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ اور ان کے بعد پے در پے بھیجے بالرسل رسولوں کا ایک سلسلہ قائم رہا، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مریم اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو عطا کیے البینات کھلی نشانیاں، جو بنو اسرائیل میں آخری نبی ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ تشریف لائے بنو اسرائیل میں سے، جو ابن مریم تھے، یعنی کوئی مرد ان کا باپ نہیں تھا بلکہ حضرت مریم سے ہی براہ راست پیدا ہوئے اللہ کی خاص قدرت سے۔ تو فرمایا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو عطا کی البینات کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کو سپورٹ دی بروح القدس روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، خاص ہستی تھی حضرت عیسیٰ کی۔ افکلما تو کیا جب کبھی بھی جاءکم رسول اے بنو اسرائیل تمہارے پاس رسول آتے رہے، بما لا تہوا انفسکم جو تمہارے نفسوں کو تمہارے دلوں کو نہیں بھاتے تھے، تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے، جو تمہاری ڈیمانڈ جو تمہاری خواہشات تھیں ان کو پورا نہیں کرتے تھے، استکبرتم تو تم نے تکبر اختیار کیا، ففریقاً کذبتم تو کچھ نبیوں کو تو ایک نبیوں کے گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے، وقالوا اور کہنے لگے، یہ تو ان کی حالت تھی، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں قلوبنا غلف ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، ہم بڑے مقدس لبادوں میں اوڑے ہوئے دل رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، ان کے دل پہ حضور پاک کی بات اثر نہیں کر رہی تو اس لیے نہیں کہ کوئی مقدس غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بل ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حق بات ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ بل لعنہم اللہ بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما تو بہت ہی کم ہے یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان کی ان کی صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اپنے ڈھیٹ پن کی وجہ سے، تو بہت کم ہے جو ان میں سے ایمان لے آئے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مصدقن جو مصداق ہے یا پورا کر رہی ہے، سچا ثابت کر رہی ہے، لما معہم اس کو جو ان کے پاس ہے آلریڈی، وکانوا من قبل اور وہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ یستفتحون فتح مانگتے تھے، قرآن جو آنے والی کتاب ہے جس نے تورات و انجیل و زبور کو سچ کہا ہے کہ وہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، اور ان کی اس بات کو سچ ثابت کیا ہے اپنے آنے سے، اس قرآن کے آنے سے پہلے یہ لوگ فتح مانگتے تھے اس کتاب کی برکت سے، علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، فلما جاءہم پھر جب وہ آ گئی اور اس کے ساتھ رسول تشریف لے آئے، ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا، کافروا بھی تو اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے۔ بئس ما کتنا برا ہے، اشتروا بھی جس کے بدلے انہوں نے بیچ دیا، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا کے کفر کرنے لگ گئے، بما انزل اللہ اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی، بغین صرف بغاوت کے انداز میں، صرف سرکشی کی وجہ سے۔ سرکشی کیا ہے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ کہ اللہ اپنے فضل کو نازل فرمائے، اپنے فضل میں سے کچھ نازل فرمائے، علی من یشاء جس پر چاہے، یعنی اللہ نے اپنی مشیت سے حضرت محمد کو رسول بنایا ہے، جو بنو اسرائیل کا حصہ نہیں ہیں لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں، ان کے حضرت بیٹے یعقوب ہیں جن کی یہ ساری اولاد ہے، اور حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق کے علاوہ ایک اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن سے حضور پاک ہیں۔ تو اب ان کو حسد ہے اور یہ ایک بغاوت کا انداز ہے کہ اللہ نے ان کو رسول کیوں بنایا ہے، رسول ہمارے خاندان سے کیوں نہیں بنایا؟ تو فرمایا کہ ان بات پر ان کی بغاوت ہے، ان ینزل اللہ کہ اللہ نازل فرمائے من فضلہ اپنے فضل میں سے کچھ بھی، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ تو جو یہ بغاوت کا انداز اختیار کرتا ہے، جو اللہ کی مشیت میں دخل دینے کی کوشش کرتا ہے، فباؤ تو یہ لوگ مستحق ہو گئے، بغضب علی غضب غضب بالائے غضب کے، ایک تو حضور کا انکار کیا، دوسرا اپنی منمانیوں کو اللہ اپنی اتنی منمانی کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور اللہ پر یعنی چڑھ گئے، جب بغاوت کی کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اصل تو یہی بات ہے ان کے دل میں
فرمایا وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو عذاب مہین، اہانت والا عذاب ہے۔ یہ عزت کی مانگ رہے ہیں نا کہ ہماری عزت گئی، تو یاد رکھو اب عذاب ہوگا، اور وہ بھی ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالو، کہنے لگے، نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ کا کفر کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس کا جو ان کے پاس ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو تم کیوں قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، پہلے، وہ تو وہی تھے نا، بنو اسرائیل میں سے تھے، جن کا کہتے ہو ہم ایمان لائے ہیں، انہی میں سے تھے نا، انہیں کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے تھے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور تمہارے پاس موسیٰ آ چکے، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا، پکڑ لیا، معبود بنا لیا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب تم سب ظالم ہو گئے، وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے مضبوط وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم پر طور پہاڑ، اور کہا، خذو ما آتیناکم، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوتٍ، مضبوطی سے، واسمعوا، اور سنا کرو، سنو، قالوا، کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی یہ ان کے اندر کی حقیقت تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وہ اپنے دلوں میں بچڑا پلا دیے گئے، یعنی بچڑا ان کے اندر رچ بس گیا تھا، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کل، فرما دیجئے، بئس ما، بہت برا ہے، یامرکم بہ، جس کا تمہیں حکم دے رہا ہے، ایمانکم، تمہارا ایمان، یعنی اگر یہی ایمان ہے کہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہو، بچڑے کی عبادت میں چلے جاتے ہو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہو، تو بہت برا ہے تمہارا ایمان۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے، تو پھر تمہارا ایمان تمہیں کیا سبق دے رہا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تم لوگوں کی آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر تمہارا ہی ہے، یعنی تمہیں یقین ہے کہ آخرت میں تم جنتی ہو، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، من دون الناس، تمام لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے ساتھ اللہ کا حساب کتاب اور ہے، ہم بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ کا خاص حساب ہے، اللہ ہمیں تو پکی جنت دے گا۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمہیں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں بندے کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے، پھر موت کا ڈر کہے کا اگر تم سچے ہو۔ لیکن فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ اس کی کبھی خواہش نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے آج تک کرتوت کیے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں بھی پتہ ہے یہ کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، ڈر لگتا ہے۔ واللہ علیم بما قدم، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ اس موت کو کبھی نہیں چاہیں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے پیش کیا، انہوں نے جو آج تک کام کیے ہیں اور جو ان کا نتائج آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو ظالموں کو جاننے والا ہے، ان سے باخبر ہے، ان کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ بلکہ فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور تم ان کو پاؤ گے، بلکہ یہ تو تمہیں نظر آئیں گے، احرس، زیادہ حریص، الناس، تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر لالچی ہیں یہ لوگ، علی حیاء، زندگی کی حرص ان میں سب سے بڑھ کر ہے، ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جو اللہ کو نہیں مانتے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی بڑھ کر جو کہ مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمروا، کاش اس کی عمر ہو جائے، الف سنہ، 1000 سال، یہ تو 1000 سال کی خواہشات رکھتے ہیں، وما ہوا بمزحزحہ، وہ بھی تو ان کو بچانے والا نہیں ہے، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، جتنی بھی عمر ہو جائے، اللہ کہتے ہیں چلیں بھی اگر پہلے تو ہوگی نہیں 1000، ہو بھی جائے عذاب سے تو پھر بھی نہیں بچ پائیں گے۔ واللہ بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب ان کی تاریخ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل،
کون ہے دشمن حضرت جبرائیل کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا انہوں نے کہ آپ پر وحی کون لے کے آتا ہے، کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آتی ہے۔ تو کہنے لگے ہاں وہ تو ہمارے ویسے ہی دشمن ہیں۔ اب یہ اللہ کے نمائندوں میں یہ لوگ تفریق کرتے ہیں، جبکہ مومن کا کام ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کل فرما دیجئے من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہے لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فإنہ بے شک وہی حضرت جبرائیل ہی تو ہیں، نزلہ جنہوں نے اس کو نازل کیا علی قلبک آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے تھوڑی کیا، اللہ کا حکم تھا، جبرائیل آئے اور آپ کے قلب مبارک پر قرآن کو نازل کیا، مصدقاً، اور یہ قرآن مصدق ہے لما بین یدیہ، اس چیز کا جو اس کے سامنے ہے، جو آلریڈی اللہ کی کتابیں آ چکی ہیں، قرآن ان کا مصداق ہے، ان کو ویریفائی کرتا ہے۔ قرآن سے ہی تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری کا سامان ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا ہو، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکال کا ہو۔ تو یہاں ان دو فرشتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ فرمایا ایسا شخص اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے، ان کا دشمن ہے، تو یہ دراصل اللہ کے دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً دشمن ہے للکافرین، کافروں کا، تو یہ سب کافر ہیں اور اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں نازل کیں، وما یکفر بہا، ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، الا الفاسقون، سوائے فاسق لوگ جن کا کام ہی اللہ کے حکم سے باہر نکلنا ہے۔ او کلما، اور کیا جب کبھی بھی، آہدو، انہوں نے وعدہ لیا، عہدن کسی وعدے پر کوئی معاہدہ کیا، نبذہو، تو اس کو پھینک دیا، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم، بلکہ ان کی اکثریت، لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں لاتی۔ ولما جاءہم، اور جب ان کے پاس آ چکے، تشریف لا چکے، رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، اور وہ تصدیق فرمانے والے ہیں، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے، نابذا، تو پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، ان کے ایک گروہ نے نظر انداز کر دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اس کو کوئی توجہ نہیں دی، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، فالو کیا، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان تلاوت کرتے تھے، منتر پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کی ملک کی حکومت پر۔ ان کی حکومت کے دور میں یہ نبیوں کی تعلیمات کی بجائے، ان کی تو عادت ہی یہی ہے کہ فوری فائدے اور مزے کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ شیطانی منتروں کے پیچھے پڑ گئے تھے، مگر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے اس دور میں بھی منتر پڑھے۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، یہ جو حضرت سلیمان کے ذمے لگاتے ہیں یہ جادو کی چیزیں، فرمایا حضرت یہ کفریہ اعمال ہیں، حضرت سلیمان ان سے بری ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیطان ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ باقی رہ گیا دو فرشتوں کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے، جناب ہاروت اور ماروت کا، وہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے، تو اس کے بارے میں فرمایا وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں کو، ببابلا، بابل میں، ہاروت و ماروت، اور ہاروت اور ماروت میں، ماروت علیہ السلام، تو وہ آئے تھے، وہ ان کو ایک حد تک ایک خاص معاملے میں ان کو سکھاتے تھے کچھ ایسی چیزیں جو ان کو جادو کے زمرے میں بولا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا وما یعلمان من احد، اور وہ جو سکھاتے تھے ان میں سے کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، کفر نہ کرنا۔ ہر ایک کو یہ فرماتے تھے کہ کفر نہیں کرنا، جادو کے رد کے لیے جادو سکھایا گیا۔ فیتعلمون منہ،
لیکن ان کی نیتیں کیا ہوتی تھی؟ یہ کیا کرتے تھے ان سے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان دونوں سے سیکھتے تھے، ما وہ چیز جو یفرقون بِهِ، جس سے یہ جدائی پیدا کرتے تھے، بین المرء و زوجی، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ بہرحال فرمایا تو یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے، وما ہم بضارین بہ، لیکن تاہم وہ لوگ اس سے بھی کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی بے شک یہ جادو سیکھتے تھے، ایسا کرتے تھے اور ایسی چیزیں سامنے آتی تھیں، لیکن حقیقتاً کسی چیز کا یہ جادو بھی نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، تو یہ لوگ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا، یعنی ان کی اپنی نیتوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ نقصان والے کام تو کرتے تھے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو وہ نفع نہیں دیتا تھا، اپنا ہی نقصان کرتے تھے غلط طریقے سے جادو سیکھ کر اور اسے غلط اپلائی کر کے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان لوگوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ یقیناً وہ شخص جس نے خریدا، یعنی ایسا عمل کیا اور اپنی زندگی کو ان مضر چیزوں میں لگایا، ما لہو فی الآخرتی، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہیں ہوگا، من خلاق، کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ ان کو نہیں ملے گا، تباہی و بربادی ہی ہوگی۔ وَلَبِئْسَ، اور یقیناً بہت برا ہے، ما شروا بہ، جس کے عوض انہوں نے بیچ دیا، انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی اپنے اوقات زندگی کو، اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو جن چیزوں پہ انہوں نے لگایا وہ بہت برا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے۔ ولو انہم، اور اگر یہ لوگ یقیناً اگر ایسے ہو جاتے کہ آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو ٹھکانہ ہوتا ان کے لیے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں، خیر، بھلائی کا بھلا ٹھکانہ ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے، اگر ان کو اس کا ادراک ہوتا۔